بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ آپ سب کو میرے چینل حتیم وائس پہ خوش آمدید۔ حاضر ہوں آپ کی خدمت میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ابلیس کی نسل کی ابتدا جس جن سے ہوئی اس کا نام تارانوس تھا۔ تارانوس ابلیس سے 1,44,000 سال قبل دنیا پر موجود تھا۔ تارانوس کی نسل تیزی سے بڑھی کیونکہ ان پر موت طاری نہیں ہوتی تھی اور نہ ہی ان کو کوئی بیماری لگتی تھی۔ البتہ یہ آتشی مخلوق تھی تو سرکشی بددرجہ عتم ان میں موجود تھی۔ اس جنوں کی نسل کی پہلی موت فرشتوں کے ہاتھوں پیدائش کے 36,000 سال بعد آئی، جس کی وجہ ان کی سرکشی تھی۔ یہاں پہلی بار موت کی ابتدا ہوئی، اس سے پہلے موت نہیں ہوتی تھی۔ بعد میں چلپنیس نامی ایک نیک جن کو جنات کی ہدایت کا ذمہ سونپا گیا اور وہی شاہ جنات قرار پائے۔ اس کے بعد ہاموس کو یہ ذمہ داری دی گئی۔ ہاموس کے دور میں ہی چلیپا اور تبلیس کی پیدائش ہوئی۔ یہ دونوں اپنے وقت کے بے حد بہادر جنات تھے اور ان کی قوم نے چلیپا کو شاشین کا لقب ان کے شیر جیسے سر کی وجہ سے دیا ہوا تھا۔ ان دونوں جنات کی وجہ سے ساری قوم یہ کہنے لگ گئی کہ ہمیں اس وقت تک کوئی نہیں ہرا سکتا جب تک شاشین اور تبلیس ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ان دونوں کی وجہ سے قوم کے جنات آسمان تک رسائی حاصل کرنے لگے اور تیسرے آسمان پر جا کر شرارتیں کرتے تھے۔ ایسے میں حکم الہی سے فرشتوں نے ان پر حملہ کیا اور ان کو عبرتناک شکست دی۔ اسی دوران جب عزرائیل علیہ السلام کو ابلیس نے دیکھا تو سجدے میں گر گیا۔ ابلیس شروع سے ہی ایک نڈر اور ذہین بچہ تھا۔ اس میں باپ کی بہادری اور ماں کی مکاری کوٹ کوٹ کر بری ہوئی تھی۔ اس نے ملائکہ کے ساتھ جا کر توبہ کا باقاعدہ اعلان کیا اور پھر فرشتوں سے فیض علم حاصل کرنے لگا۔ علم حاصل کرنے اور ریاضت کا یہ عالم تھا کہ پہلے آسمان پر وہ عابد، دوسرے آسمان پر زاہد، تیسرے آسمان پر بلال، چوتھے آسمان پر والی، پانچویں آسمان پر تقی اور چھٹے آسمان پر قبازان کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ وہ وقت تھا جب یہ فرشتوں کو سکھاتا تھا۔ ساتویں آسمان پر یہ ابلیس بکانور میں رہا کرتا تھا۔ ہفت افلاک کے سب ملائک کا معلم قرار دیا گیا، یہاں تک کہ پہنچ کر ابلیس نے اپنی عاجزی اور ریاضت کی انتہا کر دی۔ کم و بیش ابلیس نے 14,000 سال عرش کا طواف کیا۔ یہاں اس نے فرشتوں میں استاد، سردار، عزازیل کے نام سے شہرت پائی۔ کم و بیش 30,000 سال مقربین فرشتوں کا یہ استاد رہا۔ ابلیس کے درس و واعظ کی میعاد کم و بیش 20,000 سال ہے۔ فرشتوں کے ساتھ قیام کی مدت کم و بیش 80,000 سال ہے۔ ابلیس کو حکم ہوا کہ وہ داروغہ جنت رضوان کی معاونت کرے اور اہل جنت فرشتوں کو اپنے علم و فضل سے بہرہور کرے۔ یوں ابلیس کو جنت میں داخلے کا پروانہ مل گیا اور وہ جنت میں بھی اپنے علم سے داروغہ جنت رضوان کو سراب کرنے لگا، اور یوں جنت رضوان کی کنجیاں ابلیس کے پاس تھیں۔ روایات کے مطابق ابلیس 40,000 سال تک یہ فرض خزانچی کا انجام دیتا رہا۔ یہی وہ مقام اعلیٰ ترین جنت رضوان ہی تھا جہاں سے ابلیس نے پہلی بار بادشاہت کے خواب دیکھنا شروع کیے۔ اس وقت ابلیس کے پاس ہفت اقلیم، افلاک، جنت و دوزخ سب کے اختیارات موجود تھے۔ اس نے چپے چپے پر سجدے کیے ہوئے تھے، مگر یہاں پہ ابلیس عاجزی سے پہلی بار بھٹکا اور خود کو بادشاہ بنانے اور رب بن جانے کے خواب دیکھنے شروع کر دیے۔ کئی ملائکہ کے سامنے ربوبیت کی بات بھی کی، مگر ملائکہ کے انکار کے سبب چپ ہو گیا، اور یوں نظام چلتا رہا، مگر اس سب سے اللہ تعالیٰ کی ذات بے خبر نہ تھی۔ پھر آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مرحلہ آیا۔ جیسے ہی قرآن مجید میں واقعات بیان ہوئے ہیں کہ ابلیس آدم علیہ السلام کو جزو مرحلہ وار مختلف اقسام کی مٹی سے تخلیق ہوتا دیکھ رہا تھا،
اور چپ رہا، مگر جیسے ہی اسے یہ معلوم ہوا کہ یہ آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا نائب ہے، اس نے واویلا کر دیا کہ مجھ جتنی عبادت کسی نے نہیں کی، اور آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکاری ہو گیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے کہا، نکل جا شیطان مردود۔ لعنتی قرار پانے کے بعد ابلیس اپنی عادات اور ریاضات رب کریم سے کے عوض کچھ مانگنے لگا، جس پر اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو ایک وقت معلوم تک مہلت فراہم کی، جس پر ابلیس نے اولاد آدم کو صراط مستقیم سے بھٹکا کر اپنے پیروکار بنانے کا دعویٰ کیا، جس پر رب کریم نے فرمایا کہ جو متقی اور پرہیزگار ہوں گے ان کو گمراہ نہیں کر پائے گا۔ ابلیس کے اس لعنتی کام میں اس کے ساتھی اس کے مددگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ابلیس اور اس کے ساتھیوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ ویڈیو پسند آئی ہو اس کو لائک اور شیئر کر دیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔